بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ طلباء و طالبات اور عام مسلمانوں کے لیے تجوید القرآن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، آج ہم اس کے اندر بات کریں گے علم تجوید کی ضرورت کیوں ہے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے علم تجوید کی اہمیت کے اوپر بات کی تھی کہ علم تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور اس میں سب سے بڑی اور بنیادی بات جو سامنے آئی تھی وہ یہی تھی کہ تجوید القرآن یعنی تجوید سے قرآن نہ پڑھنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ تجوید سے قرآن پڑھنے والا گناہ گار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ غلط انداز میں قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے، تجوید کے خلاف پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو قرآن شریف پڑھنے کے اصول ہیں تجوید سے متعلق ان کی رعایت رکھتے ہوئے نہیں پڑھ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ قرآن تو پڑھ رہا ہے ثواب کی نیت سے، مگر قرآن اپنے پڑھنے والے کے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم تجوید کو سیکھیں، تجوید کے مطابق پڑھنے کو سیکھیں اور قرآن شریف کے ثواب کے مستحق قرار پائیں۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اسی لیے قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھنے کا ہی حکم دیا گیا ہے کہ قرآن شریف کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو، جس طرح حدیث شریف کے اندر بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ قرآن شریف کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھنا ہی پسند کیا گیا ہے۔ یہی عربی زبان جنت کی زبان بھی ہے، تو ہمیں عربی زبان سے بھی مناسبت ہونی چاہیے، ہمیں سیکھنی بھی چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک کے وقت اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر لفظ کی آواز جدا گانا ہے، یعنی ہر لفظ اپنے الگ مخرج سے ادا ہوتا ہے، ہر لفظ کی ادائیگی ایک الگ انداز سے ہوتی ہے۔ اگر حروف صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتے ہیں، جس طرح اگر ہم رال کے ساتھ لام کو ملا کر غلہ پڑھیں تو اس کے معنی ہیں وہ ذلیل ہوا۔ یہی رال کو اگر ہم تھوڑی سختی کے ساتھ زا بنا کے پڑھ دیں ذلہ، تو اس کے معنی یکسر بدل جاتے ہیں وہ پھسلا۔ اسی طرح اگر ہم رال اور زا کی بجائے واو سے اس لفظ کو ادا کرے واللہ، تو اس کے معنی بنتے ہیں وہ گیا، اور اگر واو کی بجائے واط سے اس لفظ کو ادا کرے تو اس کے معنی بن جاتے ہیں وہ گمراہ ہوا۔ تو کس طرح ایک لفظ کو درست طور پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے معنوں میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم تجوید کے مطابق قرآن شریف کو پڑھنا سیکھیں اور تجوید کے مطابق ہی قرآن کو پڑھیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اسی طرح پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، تاکہ ہمیں بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں، تو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائیں، تو پھر ہمیں تمام اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر ان کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔